बल्कि एक और साहबी का वाक़या सुनाता हूँ जो जो बेस्ट है, मेरी मेरी लाइफ चेंजिंग वाक़या है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुलह हुदैबिया के टाइम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास महमूद नाम का बंदा आया और मक्कन ने स्पेशली भेजा था क्योंकि रिश्तेदार था एंड ही वाज द टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसर। सारे कनेक्शन इसके पास थे, हर बंदे को ये जानता था, हर बंदा इसकी इज्जत करता था। ये गया प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने के लिए कि हम आपको हज नहीं करने देंगे। और सर के ऊपर ना एक हेलमेट और वाइजर पहना हुआ था एक साहबी ने, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज अ गार्ड खड़े हुए थे। तो ये बंदा आया और इसने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा है और ऐसे करके उंगली इसने ऐसे की। हालांकि इसने बात करने का इसका तरीका ऐसा था, तो इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात करते हुए उंगली का इशारा करते हुए प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया और बात शुरू करने लगा। तो उस साहबी ने जिसने वाइजर पहना हुआ है इसके हाथ के ऊपर जोर से अपना हाथ मारा कि हाथ नीचे कर, बोला कुछ नहीं। फिर उस बंदे को इतना बावकार बा इज्जत अपनी तरफ से बड़ा रुतबा लेके आया था ये कुरैशी सरदार, उसने इग्नोर किया, गुस्सा किया, गुस्से से देखा इस बंदे को। फिर दोबारा बात शुरू की, निगोशिएटर है, दोबारा बात करते करते फिर इसका हाथ उठा, फिर साहबी ने इसकी कलाई के ऊपर जोर से लगाई कि हाथ ना उठाई, इशारा ना करी इस तरफ, मेरा नबी खड़ा। तो तीसरी दफा जब ये वाक्य होने लगा तो जब जैसे इसको पिटाई हुई, एकदम इसने गुस्से से साहबी की तरफ देखा और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख के कहता है कि इस बंदे को तमीज सिखाओ, ये बंदा मेरे साथ क्या कर रहा है। और उसने ये अल्फाज नहीं यूज किए, हदीस में पढ़े वो अल्फाज क्या हैं जो उस बंदे के, क्योंकि उसने बहुत ही तल्ख किस्म के लहजे में बहुत ही तल्ख अल्फाज का चुनाव करते हुए इस बंदे को एड्रेस किया। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया इसका। अबू बकर सिद्दीक साथ खड़े थे, अबू बकर सिद्दीक ने आगे होके उस बंदे को स्ट्रेट जवाब दिया, आप पाकिस्तानी हैं, इसलिए मैं आपको इतनी सी बात बता दूं कि सीरा खुद पढ़े, क्योंकि पाकिस्तान के कल्चर में मैं आपको वो अल्फाज यहां पे दोहरा नहीं सकता, आपके कल्चर में ट्रेनिंग ही नहीं ऐसी हुई भी। आपको मैं वो अल्फाज बताऊं जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले खलीफतुल मुस्लिमीन यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को आंखों में आंखें डाल के क्या कहा। अगर मैं वो अल्फाज आपको बताऊं तो आपको आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ये बुखारी की हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, सीरा का वाकया सुना रहा हूं। वो जो बंदा था जिसने हेलमेट और वाइजर पहना हुआ था ना, वो इस महमूद का भतीजा था, अपने सगे ताया को की पिटाई कर रहा था वो, लिटरली फिजिकल, के हाथ ना करनी, ऊपर ना कर मेरे नबी की तरफ। और अबू बकर सिद्दीक ने जाके उसको क्या कहा उसी वक्त, जो कि पाकिस्तान में लिटरली पाकिस्तान में गाली के जुमरे में आता है। ठीक है, मैं वो अल्फाज पाकिस्तानी यहाँ पे, आप अगर अमेरिका में होते, इंग्लैंड में होते, अरब में होते, तो मैं आपको स्टेट बताता कि उसने अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा उसको। गाल, आंखें छोड़े, गाल भी सुर्ख हो गई उसके गुस्से से। पढ़े हदीस, पूरा पैराग्राफ की हदीस। और अबू बकर सिद्दीक को देख के कांपना शुरू हो गया वो कि इसने क्या क्या दिया मुझे। बड़े मजमे में हजारों लोग खड़े हुए, हज करने आए हुए थे मुसलमान। और फिर उसने कहा कि अबू बकर, अगर तेरे मेरे ऊपर पिछले वक्तों के एहसान ना होते तब मैं तुझे बताता, तूने मुझे जो इसका जुमला बोला ना, इसका जवाब क्या है, मगर चूंकि तेरे मेरे सर के ऊपर इतने एहसानात हैं इसलिए मैं चुप हूं। अबू बकर सिद्दीक ने फिर आगे से क्या कहा ये भी पढ़े, आप पाकिस्तानी है इसलिए मैं बता नहीं सकता हूं, आपके कल्चर में वो बात हजम होने के काबिल ही नहीं है। मैं जिस टेंसिल के ऊपर से आ रहा हूं ना, जब जमात इस्लामी इस्लाम के नाम के ऊपर इस तरह की हरकतें करें ना, जिसमें ये वाली बातों, और यहां पे कोई साहबी होता ना मेरी जगह, तो मैं आपको बता नहीं सकता इन्होंने करना क्या था। और नाम इन्होंने क्या करना था, इस्लाम का नाम लगाना था। टके का इल्म नहीं है इनको इस्लाम का, अलिफ नहीं इन्होंने कभी पढ़ा हुआ। आई गारंटी यू इन्होंने में से एक ने भी सीरा नहीं पढ़ी हुई।
حدیثیں تو چھوڑ دیں, وہ تو اپنے آپ کو محدث کہنے والے لوگ اسی حدیثیں پڑھتے ہیں نا. ہم تو ان لوگوں سے تو میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا کہ انہوں نے حدیثی کتاب کبھی کھولی ہوگی. مگر یہ اتنا ہمیں کسی اور ہی دنیا میں ڈال دیا گیا ہے. جہاں پہ اگریشن دکھانی ہے آپ نے اگریشن دکھانی ہے, جہاں پہ اسلام کا سٹینڈرڈ نیچے آ رہا ہے آپ نے لینینٹ نہیں ہونا. اوکے, میں سینکڑوں مثالیں دوں نا تب بھی کم ہے, سینکڑوں مثالیں دوں تب بھی کم ہے. میرے ذہن میں اس وقت وہ واقعات آ رہے ہیں, مگر میں نے آپ کو وہ 2-3 ایسے واقعات بتائے جس میں وہ والے صحابی ہیں جن کے اوپر آپ کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. ورنہ میں کچھ صحابہ کے نام بتاؤں گا, آئی سویئر ٹو یو آپ نے وہ صحابہ کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے, کیونکہ ہم سیدھا پڑھتے نہیں. سو جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگریشن کس جگہ کے لیے بچا کے رکھنی ہے. وہ ایک لڑکی ڈی چوک پہ اکیلی کھڑی ہوئی ہے, اس کو دیکھ کے میں نے اس لڑکی کے دفاع میں کہا کہ تمہاری جماعت کدھر ہے اور وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو جماعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جماعت کدھر ہے, وہ اسلام کدھر ہے جس کو تم اسلام کے لفظ میں یوز کرتے ہو. یہ دونوں چیزیں فیل کر دی ہیں, وہ اکیلی کھڑی ہے تو جماعت فارغ, اور وہ اصول ٹوٹ گیا جس سے اسلام فارغ ہو رہا ہے. اس کے میں تو نہیں بلیو کرتا پروٹیسٹ پہ, آپ تو کرتے. میں تو نہیں ڈیموکریسی پہ بلیو کرتا, آپ تو کرتے. تو آپ لوگ ادھر کیوں نہیں آئے ہوئے؟ ورنہ تو ہر قسم کا دھرنا چلتا ہے پاکستان میں. وہ اکیلی لڑکی کو چھوڑ دیا تم نے, اور جب پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوگی کہ جی وہ جماعت اسلامی کی بندی تھی وہی اکیلی کھڑی رہی, وہ میرے جماعت اسلامی کا سینیٹر تھا وہ اکیلا کھڑا رہا, ٹھیک ہے, اور دھرنے دیتا رہا, وہ استعمال ہو جائے گا. مگر جب میں یہ سمپل سا اصول انووک کروں گا کہ السلام علیکم. دس می فیصل عمران. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیئر کرج کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہمت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو ایک مسلمان کے اندر تو ویسے بھی ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ موت اللہ نے دینی ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, تو میں کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیوں ڈروں جب سب کچھ اللہ ہی دینے والے ہیں, سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں. تو انسان کے اندر جب یہ چیز اپنا اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو وہ کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کتنا بڑا ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے, ایک نسل کشی ہو رہی ہے, اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ہماری بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور مگر ہم اتنے زیادہ ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں, اتنے زیادہ ہمارے اندر ہمیں ویک اپ کال نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے ایک مطلب بس ایموشنل ریمائنڈرز دے رہے ہیں خود کو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, یا پھر اگر میں فلسطین کے لیے کوئی اپنی آواز اٹھاؤں گا, یا پھر میں کوئی آف کورس ہمارا پرائم آبجیکٹیو از ناٹ لائک دیٹ کہ ہم ایک آواز اٹھائیں. اگر ہم نے اپنے کسی رشتہ دار مسلمان بھائی کو قتل کرنا تو ہم اس کے لیے ہتھیار یوز کرتے ہیں, ویپن یوز کرتے ہیں. سیم انسٹیڈ آف دیٹ کہ جب فلسطین کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم اپنی دعاؤں کو شروع کر دیتے ہیں, ہمیں دعا کرنی چاہیے, ہمیں پروٹیسٹ کرنی چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس طرح کی چیزیں وہاں پہ کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ کر رہی ہیں. اور سب سے زیادہ اوریبل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کنٹریز میں مسلمانوں کے مطلب آپ آواز نہیں اٹھا سکتے ہو. اگر پاکستان کی بات کر لیں تو پاکستان میں آپ موسٹلی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہو فلسطین کے لیے. آپ اگر فلسطین کا فلیگ لے کے جاتے ہو یا پھر کہیں پہ, آپ موسٹلی لوگوں کو تو کوئی ڈزنٹ میٹر کہ فلسطین میں کیا چل رہا ہے. جو کوئی کچھ تھوڑا بہت جن کے اندر کوئی اسپارک ہے وہی اس چیز کو زیادہ کنڈیم کر رہے ہیں اور اسرائیل کے مطلب وہ چیزیں کر رہے ہیں. موسٹلی کو تو KFC یا پھر کوئی بھی ان کے اسرائیلی پروڈکٹ وہ یوز کر رہے ہیں, ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ فلسطین کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں. میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں اگر آپ ویسٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس چیز میں بہت زیادہ ان کی جو آڈینس ہے نا, ان کی پبلک ہے, وہ بہت زیادہ اس میں ٹیون ہوئی ہے. ایون دو کہ ان کا گورنمنٹ سسٹم جو وہ بالکل اس کے اگینسٹ جا رہا ہے, مگر وہ پھر بھی آپ یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, جو بھی آؤٹ آف کنٹریز کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ فلسطین کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے. میجورٹی یونیورسٹیز میں یا تو پھر آپ کو حرام ریلیشن شپ دیکھنے کو مل رہے ہیں, یا پھر وی کین سے کہ آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جس سے آپ کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو کہ بگر چینج ان سے آ سکتا ہے. یا پھر یہ لوگ جو ہیں وہ اگینسٹ دا فلو جا کے کوئی سم تھنگ سولڈ کین بی ڈن بائی دیم, اس طرح کے کوئی آپ ان سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھ سکتے ہو. مگر اب جو آئی تھنک کہ جو پریکٹسنگ مسلم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ اپنا رول پلے کریں. اگر آپ اب بھی سیلف پیوریفیکیشن پہ لگے رہیں گے اور سیلف ریفلیکشن پہ آپ اپنی اسی میں ایک سرکل میں رہیں گے تو دیکھ لیں پھر آپ
فلسطین بچوں کو قیامت والے دن کس طرح فیس کرو گے جب اللہ کے سامنے انہوں نے اپنا کیس رکھنا ہے کہ یا اللہ یہ لوگ سب چیزیں ان کے پاس تھیں مگر انہوں نے ہمارے لیے صرف دعا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا، ایون دو کہ انہوں نے ایک اپنا ایک سالڈ رول بھی پلے نہیں کیا تاکہ ہمیں پولیس نہ پکڑے۔